بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقاء محترم، آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 کا جو کل نصف حصہ کر چکے تھے اس کے نصف ثانی سے آج کی ترجمانی کا یا بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ پوری آیت جلیلہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ عالمین۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس جب عربی زبان میں آتا ہے کسی اہم واقعے کو، خواہ وہ نعمت کی شکل میں ہو یا نقمت۔ نعمت اور نقمت یہ 2 عربی الفاظ ہیں۔ نعمت انعامات کے حوالے سے، انعامات کا ملنا نعمت ہے، اور انعامات کا چھن جانا نقمت ہے۔ نون قاف میم تے۔ تو کسی قوم پر کوئی انعام ہوا ہو، اس کی یاد دہانی کرانی ہو تو اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی قوم سے نعمت چھنی ہو تو چھن جانے کی اہمیت کا اظہار کرنے کے لیے تو یعنی کسی اہم واقعے کو زیر بحث لانے کے حوالے سے، ادھر ذہنوں کو متوجہ کرنے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اِذْ وَاعَدْنَا، کہ جب ہم نے وعدہ لیا۔ وعدنا کے اندر وعدہ لینا، کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا، ہم نے یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس سے لیا وعدہ؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ 40 لیلہ، 40 راتوں کو۔ وعدہ لینے والے اللہ تعالی، وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ 40 لیلہ، 40 راتوں کا۔ تو ان 40 راتوں کا کیا مقصد تھا؟ کل اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے 70 کاتبوں کے ساتھ کتاب تورات، اس کو لکھانا، الواح کی شکل میں تیار کرنا، یہ سارا عمل انجام دے رہے تھے، تو پیچھے سے ان کی قوم میں کیا فتنہ ظہور پذیر ہوا، کیا صورتحال پیدا ہوئی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 51 آیت کا دوسرا حصہ، صفحہ 10۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد تم نے یہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُم، پھر پکڑ لیا تم نے، پکڑ لیا تم نے، بنا لیا تم نے۔ اتخذا، کسی چیز کو عقیدے کے طور پر، ٹول کے طور پر، آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا، کام میں لانا، اختیار کر لینا۔
پھر بنا لیا، اختیار کر لیا تم نے کس چیز کو؟ العجلہ، گوسالے کو، بچڑے کو، گائے کے بچے کو عربی زبان میں عجل کہتے ہیں۔ تو پھر تم نے بنا لیا گائے کے بچڑے کو، پکڑ لیا۔ کیا کس طرح کا پکڑنا تھا؟ بطور الہ، بطور حاجت روا اور مشکل کشا، یعنی اس کے اندر تم نے الوہیت تسلیم کر لی کہ یہ تو بچڑا نہیں ہے، یہ تو کوئی الہ ہے، الوہیت کا جتنا بھی کمال ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، یعنی بطور خدا، بطور الہ تم نے اس کو اختیار کر لیا۔ من بعد ہی کا مرجع ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تمہارے اندر سے تورات لکھانے کے لیے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے وہ سالے کو خدا بنا کر اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد ہے ناقدری، ڈیگریڈ کرنا، کہ کتنی بڑی زیادتی ہے انسان کی اپنے ساتھ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بیل، یہ بکریاں، یہ حیوانات، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو کھاؤ اور ان پر سوار ہو جاؤ اور ان پر اپنے سامان جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو اور ان کو سفروں میں کام میں لاؤ، جنگی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرو۔ تو جو استعمال کی چیزیں ہیں مظاہر فطرت، تو استعمال کی چیزوں کو معبود بنا لینا، ان کے سامنے ڈنڈوت بجا لانا، ان کے اوپر ریشمی غلاف ڈال کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے بالوں کو متبرک سمجھنا، اس سے بڑا انسان اپنے اوپر اور ظلم کیا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ایک حیوان کو خدا بنا کر اس میں الوہیت کی صفتیں مان کر کسی پہ ظلم نہ کیا، تم اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے بن گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فرمایا کہ یہ جرم تو تمہارا اتنا گھناؤنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسی یعنی ذلت آمیز صورت احوال میں مبتلا رہتے اور انسانوں سے فروتر حیوانی زندگی اور حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے کا تمہارے اندر یہ عمل چل پڑتا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واپس آ جانے کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور انہوں نے تمہیں فہمائش کی، سمجھایا، اصل صورت احوال اس سے تمہیں آگاہ کیا، تو پھر ہم نے تمہارے اوپر پھر عفونا عنکم، ہم نے تمہاری یہ جو غلطی تھی یہ تم پر واضح کروائی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، پھر انڈرسٹوڈ ہے تم نے توبہ کر لی، تو اس توبہ کی وجہ سے ہم نے تمہیں ایک اور باز آفرینی کا موقع دے دیا، یعنی وہ سابقہ تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ اس طرح تم اپنی ذات کی قدر کر سکو، خالق و مالک کی ذات و صفات کا ادراک کر سکو، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے لیے صحیح معنی میں شکر گزاری کا ذریعہ مان سکو۔ تو اب یہ جو شکر گزاری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع برحمت ہونے کا جو عمل تھا، اسی کی اب اگلی آیت میں اور وضاحت فرمائی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ تو تم نے اختیار کیا، گوسالے کو، بچڑے کو اپنا خدا بنایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، کیا لے کر آئے؟ وہ آئے کہ ہم نے ان کو موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی پہلے ہم نے سورہ المومن آیت نمبر 53 میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کیا ملی تھی؟ الہدا، گائیڈنس، وقتاً فوقتاً جو کچھ انہیں ملا وہ کیا تھی؟ گائیڈنس۔ اور جب وہ طور سے واپس آئے تو اس وقت وہ الہدا بشکل الکتاب تھی، یعنی وہ الواح کی شکل میں ایک مرتب، مدون،
اول سے آخر تک ایک مربوط نظام کی ہدایات تھی، یعنی وہ کتاب تھی۔ کتاب کا معنی ہے رفقا محترم کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ جمع کرنا، کسی چیز کو لازم قرار دینا، واجب قرار دینا۔ تو وہ الہدا جو پہلے الہدا کی شکل میں تھی، اب الکتاب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے۔ موسیٰ کو ہم نے الکتاب عطا کی، اور الکتاب کے بعد فرمایا والفرقان۔ کتاب کیا تھی؟ وہ حق اور باطل میں، جھوٹے اور سچے میں نکھار پیدا کرنے والی، جھوٹے اور سچے کو جدا جدا کر دینے والی، حرام اور حلال کو، حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو۔ تو یہ الفرقان کتاب ہی کا ایک شیڈ ہے، یہ کتاب ہی کا ایک وصف ہے۔ دو چیزیں نہیں تھی، کتاب اس معنی میں کہ اس کا بجا لانا، اس پہ چلنا واجب، وہ ایک مرتب مجموعہ، اور اس کو الفرقان اس لیے کہا کہ وہ فاسق اور فاجر، مومن صالح، فاسق و فاجر، ان کے مابین امتیاز کرتی تھی، یا مومن اور کافر کو جدا جدا کرتی تھی۔ اللہ کا فرما بردار اور نافرمان جدا ہوتا تھا، الگ الگ ہو جاتا تھا اس کتاب کی حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے۔ تو وہ کتاب ہی دراصل فرقان۔ تو آگے فرمایا لعلکم تہتدون، یہ کتاب بشکل جو فرقان تمہیں عطا کی گئی، تو یہ اس لیے نہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچاؤ، غلافوں میں بند کر کے رکھ لو، بلکہ لعلکم تہتدون، یہ اس لیے عطا کی گئی تھی کتاب تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو، منزل مراد تک پہنچو۔ اس حوالے سے ہم نے یہ تمہیں کتاب عطا کی تھی۔ اب یہ کتاب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کی، ان کے سامنے لائے، تو یہ چونکہ بڑی عظیم نعمت تھی کہ کتاب آپ مرتب مدون شکل میں، تو بجائے اس کے کہ آپ گسالے کا پہلے محاسبہ کرتے، پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت کتاب جو تھی اس کی جو اہمیت تھی، افادیت تھی، اس کو بتایا، قوم کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد وہ جو انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ یا واقعہ یا حادثہ آپ کی عدم موجودگی میں وقوع پذیر ہوا تھا، اب اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یہ واقعہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ از جہاں بھی آئے گا یہ واقعہ، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا وہاں پر اہم، خواہ عذاب کے حوالے سے ہو یا ثواب کے حوالے سے، عروج کے حوالے سے ہو یا زوال کے حوالے سے۔ تو یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں ارشاد فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، کہ بلا شبہ تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم نفس کیا تھا؟ گوسالے کو، حیوان کو خدا بنانا اور اس کو خدا مان کر اس کے سامنے ڈنڈوت بجا لانا، نظریں اور نیازیں دینا، اس کی تعظیم، سجدے، جتنی بھی معبودیت کی گویا کہ مراسم ہیں ان سب کو بجا لانا۔ تو بلا شبہ تم نے گوسالے کو خدا بنا کر، اس کی خدائی کا اقرار کر کے اور اس کے لیے اپنے آپ کو بندہ بنا کر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کیا تم نے اپنی جانوں پر۔ کس طرح ظلم کیا؟ باتخاذکم الاجرا، بنا کر، پکڑ کر اجل کو، گوسالے کو۔ لیکن یہاں ایک فعل محذوف یعنی مفعول معذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ الہن، یعنی معبود۔ یعنی اس گوسالے کو پکڑنا، ہاتھ لگانا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر کسان اور جو جس کا بھی وہ یعنی بچڑا ہوگا، گائے ہوگی، اس کو پکڑے گا اور پیار سے اس کو چوم بھی سکتا ہے۔ تو یعنی بچڑے کو پکڑنا اپنی ذات میں جرم نہیں تھا، بلکہ جو جرم تھا وہ اسے معبود کے طور پر، حاجت اور مشکل کشا کے طور پر، تو وہ یہاں پر محذوف ہے کہ اس کو، بچڑے کو بطور خدا ماننا، پکڑنا، اس طرح کر کے تم نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ ظلم کر چکے ہو، تم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے تم نے۔
اس لیے فرمایا فتوبو الی بارئکم. اب اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ تم رجوع کرو، توبہ کرو اپنے رب کی جانب. توبہ کا صلہ جو ہے رفقائے محترم، پریپوزیشن جب الہ آئے جس طرح یہاں پر ہے تابہ الہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا. اگر بندے کے حوالے سے آئے تو بندے کا اپنی تقصیرات کا، کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی طلب کے لیے اللہ کی طرف جھکنا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا لفظ بندے کی طرف ہوگا تو اس وقت وہ تابہ الی نہیں آئے گا، تابہ علی آئے گا عین کے ساتھ. تابہ علی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ تابہ کے لیے پریپوزیشن کیا لائیں گے؟ علی عین کے ساتھ. اور جب بندے اللہ کی توبہ کریں گے تو اس وقت جو صلہ استعمال ہے الہ حمزہ کے ساتھ، جیسے یہاں ہے. یعنی بندوں کا خالق و مالک کی طرف جھکنا، رجوع کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی رحمت کو طلب کرنا. اور اللہ کا بندوں کی طرف رجوع کرنا اللہ کے ساتھ ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا، اللہ کا معنی برتری. اللہ برتری کے لیے آتا ہے، اعلیٰ پن کے لیے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علو شان، اپنی اعلیٰ اور برتر شان سے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتے ہیں. تو اس میں ہوگا ان کی توبہ کو قبول کرنا، انہیں سابقہ کوتاہیوں سے نجات دینا، اور نئی نئی نعمتوں سے نوازنا، نئے نئے عہد اور امکانات سے انہیں مالا مال کرنا. تو پاس تم رجوع کرو اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے الی بارئکم. یہاں رفقائے محترم الی خالقکم بھی کہا جا سکتا تھا. الی بارئکم اصل میں بارہ یبرا جو ہے یہ ہے اصل چیز. خالق کے اندر تو ہے کہ ایک میٹیریل موجود ہو، اس میٹیریل کو آپ کوئی شیپ دے دیں، جس طرح کہ کمہار جو ہے یا کوئی بھی ڈائی میکر جو ہے وہ پہلے سے ایک میٹیریل موجود ہو، اس کی ایک ڈائی بنا دے اور ڈائی کے مطابق آگے چیزیں بناتا چلا جائے. یہ خلق ہے. لیکن خود ڈائی کو پیدا کرنا، ڈائی بنانا، اور ڈائی سے پہلے وہ مواد بنانا کہ جس سے ڈائی بنائی جاتی ہے، یہ بارے ہے. تو ماقبل چونکہ مسئلہ تھا اتخاذکم العجلہ، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ پاس تم رجوع کرو الی بارئکم، اس ذات کی طرف کہ جس نے تمہیں عدم محض سے پیدا کیا. یعنی کسی گسالے میں یا کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں یا ہمیں یا کسی کو عدم محض سے، نتھنگنیس سے وجود عطا کرے، اور اس وجود میں وہ نعمتیں جو تمہیں اور ہمیں عطا ہوئی ہیں. پس منعم حقیقی جو تمہارے وجود کا بھی خالق ہے اور تمہیں شکلیں اور صورتیں عطا کرنے والا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی چھاپ لگی ہے بارے ہونے کی. تو پس اپنے وجود عطا کرنے والے مالک منعم حقیقی اس کی طرف رجوع کرو. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. عام ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. ایک اپنے آپ کو قتل کر دو. دوسرا عام ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دو. اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دو. لیکن پہلی جو شکل ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، تو اگر آدمی خودکشی کر لے، پتھر مار لے، کمپٹی پر رکھ لے اور ختم کر دے اپنے آپ کو، تو اس سے وہ رحمت الہی سے کیسے نوازا جائے گا؟ کہا جی اللہ نے ایسا کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی بیکار کاموں کا حکم نہیں دیتے. اللہ حکیم ہے. حکیم مطلق کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ خودکشی کروائے. اور دوسری صورت کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ
اپنے بھائی بندوں کو قتل کرو، کیوں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا۔ تو یہ بھی ہم ابھی قرآن کے حوالہ جات سے دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے فرمایا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اگر یہ منع کریں کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دو، بھائی بندوں کو قتل کرو، اور یہ قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فا کا ہے نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ وہ تمہارے لیے رجوع برآمد ہوگا، تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جن کو قتل کر دیا گیا ان کو توبہ کا کہاں موقع ملا؟ یعنی فتاب علیکم کا خطاب تو پوری امت جماعت کو ہے، تو جن کو آپ نے گناہ کی پاداش میں قتل کر دیا تو مقتول کو تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ مقتول اگر توبہ کا اسے موقع نہ ملا تو اس کے لیے اور امت کے لیے بہتر کیسے ہوا؟ لہٰذا یہاں کوئی ایسا قتل ہے جو قتل بہتری کا باعث بنے، اور قتل نفس وہ کون سا ہے جو بہتری کا باعث بنے گا اور عبدالآباد کی بہتری کا باعث بنے گا، وہ ابھی ہم کتاب اللہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد جسمانی قتل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے نفس امارہ کا قتل کرنا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ جو تمہارا اپنا نفس ہے نا، اس کو کچلو، اس کو مارو، اس کو رگیدو۔ اور اس قتل نفس سے مراد نفس امارہ کا جو ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس جو شیطان کی چالوں میں آ کر شیطنت کا پورا کردار انجام دیتا ہے، اور وہ انسان کا اپنا نفس ہے، وہ جو نفس امارہ ہے اسے قتل کرنا ہے، اور نفس امارہ کو نفس لوامہ بنانا ہے، اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ یہ 3 سٹیجز ہیں رفقائے محترم انسانی ذات کی۔ انسانی ذات ابتدا میں نفس امارہ یعنی خالص حیوانی بہیمیت، کہ جب انسان اپنے سے اسفل کی طرف نیچے کی طرف گرتا ہے حیوان بن جاتا ہے۔ تو اس حیوانیت کو قتل کرنا ہے، قتل کرنے سے مراد اسے ذبح کرنا ہے، یعنی احکام الہیہ کے اوپر اسے لانا ہے، یعنی احکام الہیہ پر قائم کرنا ہے نفس امارہ کو، یعنی اسے احکام الہیہ کا پابند بنانا ہے۔ احکام الہیہ کا پابند بنا کر اسے کیا بنانا ہے؟ نفس لوامہ، وہ نفس کے جس میں اللہ کی محبت کی شمع بیدار ہو جائے، اللہ کی ذات اور صفات سے پیار ہو جائے، اور حیوانیت کی طرف جانے پر وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ لیکن یہ سٹیج بھی آخری نہیں ہے، اس سٹیج میں بھی گرنے کا امکان ہے۔ پھر ایک وہ سٹیج آ جاتی ہے جس سٹیج پر اللہ تعالیٰ کے احکام سے، دین سے، اللہ کی رضا سے اس حد تک پیار ہوتا ہے کہ جس طرح ماں اور بچے کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ کسی قیمت پر اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اور پیار، محبت اور شفقت و رحمت۔ تو یہ نفس مطمئنہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، دین، اس کی رضا، اس کے اندر انسان کھویا جاتا ہے، اور مادر مہربان سے بڑھ کر وہ اللہ کے وجود اور ذات اور صفات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، تو یہ جب نفس مطمئنہ بنتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تجلیات اس پر منعکس ہوتی ہیں۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح لوہا جو ہے وہ آگ میں پڑ کر رہتا تو لوہا ہے، لوہے کی ذات تبدیل نہیں ہوتی، لوہا ہی رہتا ہے آگ میں پڑ کر، لیکن آگ کی صفات کے آثار اس کے اندر طاری ہو جاتے ہیں، نافذ ہو جاتے ہیں۔ وہ آگ کا کام کرتا ہے، رہتا وہ لوہا ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے کہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، یعنی
خاکی نہاد مٹی سے نشو نما اور ابھرنے والا انسان بندہ مولا صفات، پھر وہ بندہ بن جاتا ہے کہ جس میں صفات الہیہ جو ہیں، صفات الہیہ علی حد بشریت منعکس ہوتی ہیں، جس طرح آگ کے اندر لوہا بڑھ کر آگ کی صفات کو لوہا رہتے ہوئے وہ خدا نہیں بن جاتا۔ یہ دوسری غلطی ہے وحدت الوجود کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، یعنی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، آپ مجھے کوئی ہیر نہ کہ میں رانجھا ہو گیا، یعنی یہ جو یہ باطل ہے۔ یعنی بندہ رہے گا، بندہ کبھی بھی ترقی کرتے کرتے خدا نہیں بنتا، البتہ خدائی صفات اختیار کرتا ہے حدود بندگی کے اندر، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلیات۔ اور یہ بھی قرآن سے ہم دیکھیں گے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَمَا قَتَلْتُمْ إِذْ قَتَلْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ۔ تو یہ ایک دوسری شان ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنا جو نفس امارہ ہے، امارگی، نافرمانی، شیطان کا مرکب بننا، سواری بننا، تو اس کو تم ذبح کرو، قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور تمہارا اس طرح اپنے آپ کو قتل کرنا، ذبح کرنا احکام الہیہ کی قربان گاہ پر، مرضی مولا کی قربان گاہ پر، آلٹر پر اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتری کا باعث بنے گا، اس سے تمہارے رب کے ہاں تمہارا شرف اور قدر بڑھے گی۔ فتاب علیکم، اور وہ اور زیادہ تم پر رجوع برحمت ہوگا، اور زیادہ وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ جس طرح کی کوئی نافرمان بیٹا ہزارہ نافرمانیوں کے باوجود جب وہ ماں کی طرف آتا ہے تو ماں کی ممتا پھر بھی اس سے جدا نہیں ہوتی، دور نہیں پھینکتی، اس کے رجوع کرنے کو یہ نہیں کرتی دفع ہو جا، کیوں آیا ہے، پھر بھی اسے وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے، آغوش مادر میں لیتی ہے۔ تو یہی حال ارحم الراحمین کا ہے۔ تو کیا فرمایا، وہ تم پر رجوع برحمت ہوگا، اور بے شک انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ تواب، اب تواب کا معنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، لیکن اللہ کی توبہ بندوں پر کیا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازنا اور بندوں کی کوتاہیوں کو قبول کرنا۔ کوتاہیوں سے جب وہ اعتراف کر لیں اپنی کوتاہی کا، تو اس اعتراف کوتاہی کو قبول کر کے انہیں اور زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازنا۔ اور آگے فرمائے الرحیم، اس توبہ سے بندے کی شان گھٹتی نہیں ہے، وہ اور زیادہ شان والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اور پہلے اگر اس کے اوپر رحمانیت تھی، تو اب توبہ کے بعد رحیمیت جو ہے اس کی شان اس کے اوپر تجلی کرتی ہے۔ اور یہ رحیمیت کا جو مصداق بنتا ہے تائب، یہ کوئی عام انسانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں انبیاء بھی تواب ہیں، انبیاء، صلحاء، صحابہ، ان سب کے لیے بھی توبہ ایک شرف ہے، توبہ ایک شرف ہے۔ اور توبہ کا ایک معنی ہے غلطی کرنا، اور غلطی کر کے اس کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ توبہ کا ابتدائی قدم ہے۔ اور ایک توبہ ہے ہر وقت بارگاہ الہی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، ہر نظر، ہر لمحہ مالک الملک کے دربار سے انسان وابستہ رہے، یہ دوامی توبہ ہے، توبۃ النصوح جسے قرآن کہتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو آیات ہم نے کی ہیں رفقا محترم، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے کی کچھ تفصیلات ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں۔ مثلاً سورہ الاعراف آیت 147، یہ 147 200 صفحہ ہے غالباً،
یہ 148 202 203 آیت 148 148 وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. وہاں فرمایا تھا باتخاذکم العجل، اور یہاں اس اتخاذ عجل کے وہ پروسیس کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کھول رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے رفقائے محترم کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت کو اس کے مضامین کو ہم سمجھنا چاہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ اکٹھی کر لی جائے. کسی بھی موضوع سے ریلیٹڈ آیات جب تک آپ یکجا نہیں کریں گے تو آپ قرآنی جو مفہوم ہے کامل اس آیت کا یا ان آیات کا وہ آپ گراسپ نہیں کر سکیں. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں درس کا یا تفسیر کا طریقہ آیت ایک ایک آیت کو لے کر آگے چلنا، یہ قرآن فہمی نہیں ہے. کوئی بھی محکم و مشابہ ہو، سکارا کا مفہوم ہو، تو اس سے ریلیٹڈ تمام آیات کو یکجا کیا جائے. اور یہ ایسا ہی جس طرح کائنات فطرت کا مطالعہ کرتے سائنسز کے اندر کہ پہلے ہم حواس سے مواد اکٹھا کرتے ہیں، آبزرو ڈیٹا، پہلے مواد اکٹھا کرتے ہیں، پھر مواد کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اندر جنرلائزیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز کامن ہے، بار بار وقوع پذیر ہوئی ہے. تو اس کو پہلے کو کیا کہتے ہیں کہ جو سینس آرگنز ہیں، حواس سے ہم پرسیو کرتے ہیں، پرسیپشن. تو پہلے ہم پرسیو کرتے ہیں سینس آرگن سے، پھر جو پرسیپشن سے ہمیں مواد اکٹھا ہوتا ہے اس کے اندر بعض اوقات امکان ہوتا ہے غلطی کا. یعنی جس طرح ہم گاڑی پر جا رہے ہوں، گاڑی پر تو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح یعنی مکان چل رہے ہیں، پہاڑ چل رہے ہیں، دریا چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمارے جو سینس آرگنز ہیں یعنی آنکھیں ان میں سے ایک ہے، تو وہ بتا رہی کہ بھئی چیزیں تو چل رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس ان کے اندر ایک اور آرگن ہے، اور وہ کیا ہے؟ انٹلیکٹ. تو اس عقل سے ہم کہتے ہیں نہیں صاحب چل ہم رہے ہیں، یہ مکان تو متحرک نہیں ہے، چیزیں متحرک نہیں ہیں، تحرک ہمارے اندر، حرکت ہمارے اندر ہے. تو اس طرح مشاہدے کے اندر بعض اوقات غلطی لگتی ہے، اور غلطی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نیچے سے اوپر کی طرف ایک نظام عطا کیا ہمیں. تو جہاں پر عقل انسانی کی غلطیوں کو نکالنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں ان کو وحی نکالتی ہے. تو وحی کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کا یہ ہائیسٹ درجہ ہے جسے ہم ریویلیشن کہتے ہیں. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ وہ واقعہ جو 2:51 میں اور 52 میں ہمارے سامنے آیا، اب اس کی تفصیلات جب ہم دیکھیں گے تو تمام معاملات کھلتے چلے جائیں گے. اور یہ قرآن کی ایک آیت کو، ایک مقام کو دوسری آیات اور دوسرے مقامات سے کھولنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہن کا کوئی مسئلہ ہے. ایک تو ہم نے کل دیکھا تھا سورہ الفرقان کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ قرآن میں صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی احسن تفسیر بھی قرآن میں موجود ہے. دوسرا پھر شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، ابن تیمیہ، جتنے بھی اس امت کے صلحاء ہوئے ہیں انہوں نے اس اصول کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے کہ اول تفسیر قرآن کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر قرآن بالقرآن. اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور وہ قرآن کی تفسیر جو موجود فی القرآن ہے
وہ سب سے بہتر تفسیر ہے، وہ احسن تفسیر ہے، کیونکہ وہ رحمان کی اپنی بتائی ہے۔ لہٰذا یہ تصریف آیات ہے، اس کو قرآن نے اپنے انداز میں سورہ الانعام آیت 104 میں احسن تفسیر کا طریقہ کار، نبوی طریقہ کار کیا بتایا؟ تصریف آیات۔ تو تصریف آیات کے تحت اب ہم جہاں آئے تو ہم نے قرآن اللہ کے کلام میں یہ پایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، کہ پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب یہاں من بعدہ کا معنی ان کی وفات نہیں ہے، یعنی من بعدہ سے مراد ان کی وفات کے بعد نہیں ہے، بلکہ ان کی حیات طیبہ ہی میں۔ صرف فرق کیا تھا کہ وہ فزیکل اس مکان پر نہیں تھے، اس جگہ پر نہیں تھے، یعنی اس جگہ پر نہیں تھے جہاں پر یہ واقعہ وقوع پذیر، وہ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ یہ دامن کوہ میں تھے، یعنی وادی میں، اور وہ پہاڑ کے ذرا اوپر تھے، تھوڑا سا زمانی نہیں مکانی وہ تھا، فاصلہ تھا۔ تو اس پر بھی قرآن حکیم نے بعدیت کا، بعد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے بڑے مسائل حل ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ بعد کا لفظ موت کے لیے ہی نہیں ہے، کہ من بعدی کا معنی میری موت کے بعد نہیں۔ اگر مکان تھوڑا سا تبدیل ہو جائے اور زمانہ ایک رہے تو بھی بعد کا لفظ اس پر قرآن استعمال کرتا ہے۔ تو ان کے بعد یعنی ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد، جب وہ وہاں سے قوم سے جدا ہو گئے تو اس کے بعد قوم نے کیا کیا؟ بنا لیا قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کے چلے جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے جو ان کے پاس زینت و زیبائش کے کیا تھے؟ زیورات۔ حلی سے مراد ہے زیورات۔ ان کے پاس جو زیورات تھے وہ سامری نے ان سے مانگے، سامری نے ان کے سامنے واز کیا، اور واز کرنے کے بعد اس نے چندے کی اپیل کی۔ تو جب چندے کی اپیل کی تو اس قوم کے پاس جو زیورات تھے، خواتین کے پاس ہی نہیں مردوں کے پاس بھی، یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مصریوں کے اندر مرد بھی کیا پہنتے تھے؟ یعنی زیورات، اور زیورات کا پہننا وہاں سرداری کی علامت تھی۔ جتنا بڑا معزز اور محترم اور سردار ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو زیورات سے آراستہ کرتا تھا۔ تو یہ زیورات تھے ان کے پاس، سامری نے ان کے سامنے چندے کی اپیل کی اور انہوں نے اپنے وہ زیورات اس کو دے دیے۔ اس نے یہ چال چلی کہ ان زیورات کو لے کر بجائے اس کے کہ کسی ادھر ادھر کے کام میں لگاتا، وہ ٹیکنیشین تھا، اس نے ان زیورات سے ایک ڈھانچہ بنایا، اور وہ ڈھانچہ تھا ایجلن، بچھڑے کا، یعنی اس کی شکل صورت جو تھی وہ بچھڑے کی تھی۔ فرمایا جسدن، وہ جسد تھا یعنی اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، زندگی نہیں تھی، حرکت نہیں تھی، حرارت نہیں تھی، وہ بس ایک ڈھانچہ تھا، ایک ڈھانچہ تھا۔ اور اس ڈھانچے کے اندر اس نے ٹیکنیکلی کام بس اتنا کیا تھا، لہو خور، کہ جس وقت اس میں سے ہوا گزرتی تھی، جس طرح کے سنارے کی یا لوہار کی دھونکنی، تو اس کے اندر جب ہوا داخل ہوتی تو اس میں شوں شوں آواز آتی ہے، لہو خور۔ بس اس کے اندر ایک خاص اس نے میکنزم ایسا کیا تھا کہ جب اس میں سے ہوا کی کراسنگ ہوتی تھی، لہو خور، تو وہ بھاں بھاں بھاں، یعنی اس میں سے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی۔ تو صرف اتنی بات کہ وہ قوم اتنی گویا کہ عقلی سطح اس قوم کی اتنی گری ہوئی تھی، عقلاً یہ قوم اس حد تک گویا غلامی نے ان کو ذلیل کر دیا تھا، عقلی سطح ان کی اس حد تک گر چکی تھی کہ ایک ڈھانچہ سا بنایا اس نے، اور اس ڈھانچے میں سے مجرد ایک آواز نکلتی تھی، خو، یعنی بھاں بھاں بھاں۔ تو اس آواز کے نکلنے کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، انہوں نے اس کو خدا بنا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ ارشاد ربانی ہے کہ جنہوں نے اس کو معبود بنایا انہوں نے اتنا بھی غور نہ کیا۔ فرماتے ہیں عالم یرو، کیا غور نہ کیا انہوں نے؟ یعنی انہیں غور کرنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے اس گوسالے کو خدا بنایا، بھاں بھاں کی آواز تو انہوں نے سنی، لیکن اس بات پر کیوں غور نہ کیا؟ کس بات پر غور نہ کیا؟ اور یہ گوسالہ سامری اور معبود حقیقی میں فرق۔ اگر ہم بھی جس کو معبود سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی یہی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا جو کہ اسے کرنا چاہیے قرآن کے اپنے نقطہ نظر سے، تو ہمارے اللہ اور گوسالہ سامری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گوسالہ سامری پر قرآن کی تنقید یہ ہے کہ انہ لا یکلمہم، کہ وہ جو گوسالہ تھا، بھاں بھاں کی آواز جس سے نکلتی تھی، کیا وہ کلام کرتا تھا؟ یعنی کیا ہم بھاں بھاں کو، بھیڑ بھی بکری بھی آواز نکالتی ہے، تو کیا ہم اس بھاں بھاں کو کلام کہہ سکتے ہیں؟ اور کلام تو شرف آدمیت ہے، یعنی اگر انسان ہو رفقا محترم اور یہ آوازیں نکالے لیکن آوازیں میننگ لیس ہوں تو انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ یعنی انسان کو جو چیز انسان بناتی وہ البیان ہے، وہ قوت گویائی ہے، وہ بامانہ الفاظ ہیں، اور بامانہ الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے غور نہ کیا اس بات پر کہ جس کو انہوں نے معبود بنایا لا یکلمہم، وہ بھاں بھاں کی آوازیں تو نکالتا تھا لیکن وہ کلام تو نہیں کرتا تھا۔ یعنی بھاں بھاں کی آواز کرنے میں، نکالنے میں اور کلام میں فرق ہے بہت نمایاں۔ تو یہ جو مہماتی اور چیستانی اور مسجع اور مقفع میننگ لیس آوازیں یا عبارتیں بعض یعنی مشائخ یا اس طرح کے ملنگ ٹائپ کرتے ہیں، تو قرآن اس پر تنقید یہ کرتا ہے کہ کسی کے اندر سے مجرد آواز کا نکلنا کسی درخت سے، کسی خانقاہ سے، یعنی کسی میکانزم سے، یہ اس کے معبود برتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ معبود کے پاس پہلی چیز تو یہ کہ وہ کلام کرے، اس کے پاس تکلم ہو۔ تو اگر کلام نہیں ہے، بے معنی آوازیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، انہوں نے اس بات پر کیوں غور نہ کیا؟ اور نمبر 2 فرمایا وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور انسان کے سامنے کچھ مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں، انسان کے سامنے کچھ پرابلمز ہیں، تو انسانی جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا اس معبود کو، الہ کو، اللہ کو حل بتانا چاہیے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتانا چاہیے۔ یعنی اس کے پاس ایسی گائیڈنس ہونا چاہیے کہ جو گائیڈنس انسان کو کھڈ اور کھائیوں سے نکال کر مقام بلند تک پہنچنے کی ضامن بنے۔ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، وہ کیسا خدا ہے کہ جس کے ہاں سے ہدایت نامہ جاری نہیں ہوتا، اور ہدایت نامہ جو ہے وہ انسان کو مشکلات سے نہیں نکالتا، مشکلات کا حل نہیں بتاتا، یعنی انسان کار مذلت میں گرا، اور اس کار مذلت سے گرنے کا اس کلام الہی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو ایسے اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ کلام والا ہو، متکلم ہو، کلام اس کا زندہ کلام ہو، اور کلام ایسا ہونا چاہیے وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، جو انسان کی رہنمائی کرے، اس کی مشکلات کا حل بتائے۔ کسی دور میں بھی اگر کلام الہی میرے اور آپ کے مسائل کا حل بتانے سے عاجز آ جائے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، وہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا کلام ہوئی ہے جو ہر آن عالم انسانی اور عالم ایمانی ان کے مسائل و مشکلات کا حل بتائے. تو کلام ہونا چاہیے اس کے پاس، اور کلام مسائل حیات کا حل. فرماتے ہیں اتخذوہ، بنا لیا انہوں نے اسے اپنا معبود، وقانوا ظالمین، اور اس طرح انہوں نے اسے اپنا معبود بنا کر اللہ کا کچھ نہ بگاڑا، بلکہ جو کچھ ہوا اس سے اس کو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ ہوا، بلکہ جو کچھ کیا انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. اب اس کے بعد رفقا محترم سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ، یہ 381 صفحہ، صفحہ. تراسی آیت، اور اس میں تربیت کے حوالے سے اب وہاں یہ کھولا کہ معبود کیسا ہونا چاہیے اور ان کی مت کیسے ماری گئی. اب یہ واقعہ یہاں آ رہا ہے، یہاں تربیت کے حوالے سے ایک نیا نقطہ آئے گا. فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لکھوانے کے لیے کاتبوں کے ساتھ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو اتنی جلدی ہمارے پاس آ کر اس کتاب کو لکھوانے کی ضرورت کیوں لاحق ہو گئی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو ابھی موجود ہے، کہ تو موجود اور بطور ہادی، اور امت تیری تربیت میں، تو تجھے کیا جلدی لاحق ہوئی کہ تو ان کو کچی پکی حالت میں چھوڑ کر جلدی جلدی ہمارے پاس آ گیا. وَمَا أَعْجَلَكَ، کس چیز نے جلدی کروائی تجھ سے، عن قومک، اپنی قوم سے جدا ہونے میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ. مراد یہاں پر کیا ہوئی کہ بغیر تربیت کو پختہ کیے مربی یا معلم کو زیر تربیت اور زیر تربیت یا زیر تعلیم افراد کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کام کتاب کی تدوین اور جمع کرنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ پہلا کام ہے تربیت. نبی کی پہلی حیثیت مربی ہونے کی ہے، معلم ہونے کی ہے، اور تعلیم کے لیے تربیت کے لیے مربی کا اپنا وجود کافی ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی بھی کتاب نہ ہو لیکن آپ کا استاد صاحب فن ہو تو آپ کو پورا فن سکھا دے گا، اور اگر آپ کا استاد صاحب فن نہیں ہے تو ساری کتابیں ڈھیر کے طور پر سامنے پڑی ہوں. یعنی اگر آپ نے مثلاً کوئی بھی فن سیکھنا ہے، روٹی پکانا ہو، لکڑی، کوئی بھی فن سیکھنا ہو، تو فن میں کتاب اصل نہیں ہے، معلم اصل ہے. اگر معلم اور مربی صاحب فن ہے، یعنی اگر آپ نے مثلاً باورچی بننا ہے یا کوئی بھی فن آپ نے سیکھنا ہے اور آپ کا استاد اس فن کا امام ہے، تو آپ بغیر کتاب کے سارا فن سیکھ جائیں گے. اور اگر استاد صاحب فن نہیں ہے اور اس کے پاس اس فن کی ہزارہ کتابیں پڑھی ہیں، یعنی ڈاکٹری کی ہزارہ کتابیں سامنے پڑھی ہوں، اور آپ بیٹھے بھی
کیمسٹ کی دکان پہ ہو تو مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آپ کے پاس مر جائے گا، آپ اسے بچا نہیں سکیں گے۔ اور اگر آپ صحیح معنی میں ڈاکٹر ہیں اور کتاب آپ کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے ذہن میں تو سب کچھ ہے۔ تو اس میں اصول یہ دیا ہے کہ مربی اور معلم کو اپنی زیر تربیت اور زیر تعلیم جماعت کو چھوڑ کر کسی اور کام کی طرف توجہ مبذول نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ کتاب تورات کی کتابت، تدوین اور اس کو تیار کرنے کا عظیم الشان کام ہی کیوں نہ ہو۔ کس کام نے، کس مقصد کے پیش نظر کیا سبب بنا کہ تو نے جلد بازی میں جلدی کی اپنی قوم کی جانب سے؟ اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میرے ہی نقش قدم پر چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اس میں ایک دوسری بات بتائی ہے کہ بعض اوقات مربی کا اندازہ زیر تربیت افراد کے بارے میں صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ یہ جواب نہ دیتے کہ ہم اولائی علی اثری، کہ میری امت جو ہے وہ تو میرے ہی طور طریقے پر چل رہی ہے، جس طور طریقے پر میں ان کو چھوڑ آیا تھا اسی پر قائم ہے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو وہ یہ جواب دیتے، یہ جواب نہ دیتے کہ وہ میرے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا کہ قوم تو سامری کے ہتھے چڑھ کر وہ راستہ چھوڑ بیٹھی ہے۔ تو غیب تمام کا تمام اللہ کے لیے، ان الغیب للہ۔ انبیاء کو بس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دیکھیں، قرآن حکیم کی اصطلاح میں نبی بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، اور بیٹا یوسف چند قدم کے فاصلے پر ایک کنویں میں ڈالا ان کے بھائیوں نے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے، یعقوب عالم الغیب ہوتے تو چند قدم باہر نکل کر جنگل سے اپنا بیٹا اٹھا لاتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم یا خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ احد کے اوپر اس محاذ پر ان آدمیوں نے یہ کرنا ہے تو آپ ان کی جگہ پر دوسرے افراد کھڑے کر دیتے۔ ہاں جی، 80 افراد کی جگہ پر 200 افراد یا 100 افراد یا اور افراد جن سے وفاقی ہو۔ تو یہ اسی طرح طائف میں قدم قدم پر جو کچھ ہوا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولائی علی اثری، کہ وہ تو میرے ہی طور طریقے پر نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں جلدی آ گیا آپ کی جانب اے میرے پروردگار، تاکہ میرا یہ جلدی جلدی اس کام کو انجام دینا ہو سکتا ہے کہ آپ کی رضا کا باعث بن جائے۔ یعنی آپ میرا یہ ذوق و شوق اور جلدی جلدی معاملات کو انجام دینا ہو سکتا ہے کہ میری یہ خیر کے بارے میں جلد بازی یہ میرے لیے آپ کی رضا کو حاصل کرنے کا باعث بن جائے۔ تو اب اس میں اصول یہ دیا ہے کہ رضا کے لیے بھی جلد بازی نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی جلد بازی نہ کرو۔ رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق میں کیا فرمایا کہ کتنے مراحل میں یا کتنے ایام یا دن میں پیدا فرمایا؟ فی ستۃ ایام۔ کیا قادر و قیوم اللہ، امر کن کا مالک اللہ دفعتاً واحدہ یہ نہیں پیدا فرما سکتے تھے؟ تو یہ میری اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ قادر و قیوم اللہ بھی مسائل و معاملات کو
تدریج کے ساتھ کرتا ہے، آہستہ آہستہ۔ پہلے ایک بات پختہ ہو جاتی ہے تو ردے کے اوپر ردہ چڑھانا یہ سنت اللہ ہے، اور کچا پکا جیسا بھی ہے اینٹ پر اینٹ رکھتے چلے جاؤ، اینٹ جمی ہے یا نہیں جمی، ہاں جی وہ صحیح بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، بس کھڑا کر دو، یہ نہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کوئی جلد بازی ایسے تو نہیں کی، میں نے تو اس لیے کی ہے تاکہ میرے اس جلد بازی کے اقدام سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، فرمایا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے نقش قدم پر ہیں، اور اس کا مطلب کہ بڑے پکے ہیں، بڑا یقین ہے تجھے کہ تیری تربیت کامیاب رہی ہے اور وہ 100% تیرے حلقہ اثر میں ہیں اور تیرے طور طریقے اور مسلک اور مشرق پر قائم ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ بات ایسے نہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا قال اللہ تعالیٰ فرما فَإِنَّا بے شک ہم نے قد فتنا قومک، عام ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، فتنے میں ڈالا ہے، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں رفقا محترم۔ فاتانہ کہتے ہیں کٹھالی میں، سونا جس طرح سنار کٹھالی میں ڈالتا ہے تو فتان کہتے ہیں سنار کو، فتان سنار ہوتا ہے، اور مفتن مفعلن کے وزن پر مفتان وہ چونٹی کہ جس سے ہم کوئی چیز آگ میں ڈالتے ہیں اور اس سے باہر نکالتے ہیں۔ تو فاتانہ کا اصل معنی ہے کٹھالی میں، آگ میں، کسی پروسیس میں کسی چیز کو ڈالنا کہ جس کے نتیجے میں اس کے اندر جو کھوٹ ہے اور کھرا پن ہے وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو آپ کی تربیت اور تعلیم کتنی پکی تھی کتنی کچی تھی، اس کو الگ الگ کرنے کے لیے آپ کے بعد ایک کٹھالی نما عمل آ گیا، اور اس کٹھالی کے عمل میں آپ کی قوم نے آپ کے بعد کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، یہ اب اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے کٹھالی میں پایا آپ کی قوم کو آپ کے روانہ ہو جانے کے بعد، اور وہ کٹھالی کیا ہے؟ وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم کو سامری نے غلط راستے پر ڈال دیا ہے، گمراہ کر دیا۔ لفظی ترجمہ ہے گمراہ کر دیا، اذلہ یذل اذلال، گمراہ کرنا۔ تو سامری نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ سامری کون ہے رفقا محترم؟ سامری عام طور پر سامری کا معنی کرتے ہیں سامرہ کا رہنے والا۔ سامرہ یہ ایک علاقہ ہے فلسطین میں، اور کچھ حصہ اس کا عراق میں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے سرہ من رعا، سرہ من رعا، یعنی یہ علاقہ ایسا سبز و شاداب ہے، باغات سے مالا مال، کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے۔ سرہ من رعا، خوش ہوا، دل کو بھایا ہر اس کو یہ علاقہ جس نے اسے دیکھا۔ تو بعض تو اس علاقے کی وجہ سے اس کو سامری کہتے، لیکن رفقا محترم یہ بات ایسے نہیں ہے، کیونکہ ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ مصر سے آ رہے ہیں، عراق سے نہیں آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں۔ تو مصر میں آنے کی وجہ سے یہ سامری بھی ساتھ ہے، لہٰذا یہ سرہ من رعا کے علاقے کا تو نہیں ہے، عراق کا تو نہیں ہے۔
ارض فلسطین کا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ارض مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ارض مصر سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو سامری سامرا علاقے کا یا سرہ من رہا کا وہ نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن سے اس کا معنی پوچھے تو اصل میں ہے سامریون، یہ الف لام کی وجہ سے تنوین ہم اس پر نہیں پڑھ رہے، اگر الف لام نہ ہوتا تو یہ ہوتا سامریون، سامریون، جس طرح ہم کہیں یعنی کوئی بھی افغانیون، قاتلیون، قبائلیون، تو یہ یا آخر کی جو ہے اس کو کہتے ہیں یا نسبت، جس طرح پاکستانیون، افغانیون، یہ یا نسبت ہے، جس طرح نیشنل، قوم سے قومی، وطن سے وطنی، کتاب سے کتابی۔ تو یہ سامریون، سامریون یعنی یہ یا نسبت ہے، اور اصل جو ہے اس کا لفظ وہ ہے سامر، سامر۔ تو سامریون کا معنی ہے سامر کے پیشہ، جس کا پیشہ سامریت ہو، سامر، سامر، سامر کے پیشے والا، سامریوں سے منسوب۔ اور سین میم دین سامارا، اس کا اصل معنی ہوتا ہے قصے یا کہانی کو بیان کر کے دوسروں کے دلوں کو محظوظ کرنا، خوش کرنا، اور قصے سنا کر، کہانیاں سنا کر، افسانے ڈرامے دکھا اور سنا کر کسی کے دل کو لبھانا، اور دل کو لبھا کر نتیجے میں انعامات حاصل کرنا، داد و دہش حاصل کرنا، یہ ایک پیشہ ہے۔ اور یہ پیشہ امتوں کے اندر یہ پیشہ ور مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی امتوں ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جو راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، وہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے وہ اسے قصوں اور کہانیوں کی کتاب بنا کر، کہیں شان نزول کے قصے ہیں، کہیں اس کے ساتھ کوئی کہانی وابستہ ہے، کہیں کوئی کہانی وابستہ ہے، تو کہانیوں کو وابستہ کر کے اسے کتاب ہدایت نہیں رہنے دیتے۔ کوئی فضائل کی کتاب اس کو بنا لیتا ہے، کوئی مناقب کی کتاب بنا لیتا ہے، کوئی اپنے باپ دادا کی کتاب بنا لیتا ہے کہ یہ کتاب تو ہمارے آل اور ان کے فضائل کے حوالے سے ہے، تو کوئی کتاب فضائل بنا لیتا ہے، کوئی کتاب مسائل بنا لیتا ہے، اور کوئی اس کو مجرد قصوں کی، کہانیوں کی، شان نزول کی، الگ الگ ذہنی سوچ کے مطابق۔ تو یہ جو پیشے پیدا ہوتے ہیں قوموں کے اندر، قرآن حکیم نے اس کو تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا ہے، تو چونکہ اس میں ہم بھی مبتلا کیے گئے یا مبتلا ہوئے، اس لیے ہمارے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو اس ضمن میں ہم ایک مقام دیکھتے ہیں وقت کی مناسبت سے، یہ صفحہ ہے غالباً 414، سورہ المؤمنون، آیت نمبر 66۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ یہاں جو قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہوتی ہیں اپنے اعمال بد کی پاداش میں، ان کا ذکر ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم دوسروں کی محنت پر پلنے والے، مترف کا معنی ہوتا ہے محنت کسی کی
جدوجہد کسی کی اور ثمرہ نتیجہ پھل اس کا کوئی دوسرا اٹھا لے جائے. تو یہ ایکسپلائٹیشن کرنے والے، استحصال کرنے والے، دوسروں کی محنت پر پلنے والے. تو دوسروں کی محنت پر پلنے والے وہ مذہبی پیشوا ہوں، سرمایہ دار ہوں، جاگیردار ہوں، دوسروں کی محنت کا وسائل پیداوار کو ذاتی ملکیت بنا کر دوسروں کا استحصال کرنے والی قوتیں، مذہبی پیشوا ہوں یا یہ. تو جب ہم ان کو پکڑتے ہیں عذاب میں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یجعرون. یجعرون عجیب لفظ ہے. یجعرون کہتے ہیں رفقائے محترم بھینس اور گائے، خاص طور پر گائے، وہ جس کو لہو خوار کا ہے نا، خوار. تو یہ یجعرون جعرا، یہ جو گائے اور بیل یہ جو کھا لیتا ہے تو کھانے کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یا بعض اوقات طلب کرنے کے لیے وہ ڈکار مارتا ہے، ایک خاص آواز نکالتا ہے. وہ جو آواز ہے نا وہ ہے یجعرون، جعرا، جعرا، یجعرون. اب یہاں قرآن نے یجعرون کہہ کر ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت کو کھولا ہے اور اس کو قوموں کے عروج و زوال میں ہم استعمال کریں گے. تو یعنی وہ پھر آگے سے آئیں بائیں لمبی دعائیں، بے معنی دعائیں جس کا حال سے سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے. کوئی ختم خواجگان کرا رہا ہے، کوئی وظیفے کر رہا ہے، کوئی اصحاب کاف کے نام پر کچھ دے کر اپنی ان بلاؤں کو ٹالنا چاہتا ہے. تو یجعرون میں یہ تمام حیوانی اعمال شامل ہیں. تو حکم ہوتا ہے لا تجعرو، کہ یہ جو شور و غوغا ہے اس طرح کا کہ یہ تمہارے عذاب کو ٹال دے گا، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہ کرو، کرنا نہ کرنا برابر ہے آج تمہارے لیے. انکم منا لا تنصرون، آج تمہارا اس طرح کا اقدام کرنا تمہیں ہماری جانب سے کسی نصرت کا، امداد کا، ہیلپ کا اہل نہیں بنائے گا، اس سے ہمارا عذاب نہیں ٹلے گا. کیوں؟ جرم کیا ہے تمہارا؟ کیوں عذاب آیا تمہارے اوپر؟ فرماتے ہیں قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تو وہ مجرمین ہو کہ جن کے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں. میرے کچھ بندے تھے تمہارے اندر، اور وہ میرے بندے تمہارے اندر کیا کرتے تھے؟ میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے. تو وہ میرے بندے جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، سمجھاتے تھے، درس دیتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ فَقُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ. یہاں دو لفظ آئے رفقائے محترم، ایک تو عقب عین قاف بے جس کی جمع عقاب ہے، اور دوسرا لفظ آیا ہے نون کاف صاد، نون کاف صاد. افسوس ہے کہ اردو تراجم میں نون کاف صاد کو ترجمے میں نون کاف سین سے بدل دیا گیا ہے. یہاں ہے صاد ناقصہ، لیکن انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے نون کاف سین. تو ناقصہ اس کا معنی ہوتا ہے الٹے پاؤں لوٹنا، اوندے منہ گرنا. تو لفظی ترجمہ جو اردو تراجم میں تقریباً سب نے کیا ہے، اور پھر تم الٹے پاؤں یا اپنی ایڑیوں پر الٹے ہو کر لوٹ جاتے تھے، رجوع کرتے تھے. لیکن یہاں عقب جو ہے رفقائے محترم ایڑیاں مراد نہیں، بلکہ عقب جو ہمارے پیچھے ہیں، یعنی ہمارے اسلاف، یعنی جو تمہارے عقب یعنی تمہارے اسلاف تھے. یعنی تم بجائے اس کے کہ کلام الہی سے جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے، تم ان کلام الہی کی آیات کو سن کر کیا کرتے تھے؟ تم عقاب، اپنے عقب یعنی باپ دادا، یعنی اکابر، یعنی ماضی،
یعنی ماضی اور ماضی کے اکابر اور مشائخ اور اسلاف اور ان کی روایات اور قصے اور کہانیاں، ان پر کیا کرتے تھے؟ نقص، نون کاف صاد، ناقصہ نون کاف صاد، کسی چیز کا کھوٹا ہونا، یعنی اس کا بھدی شکل والا ہونا، لیکن بھدی شکل کے باوجود اس کا محبوب ہونا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح رفقا محترم کہ جس طرح بھی ماں کی بات ہو رہی تھی، کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کبھی اس کا کوئی نقص دیکھ لینے کے وہ اسے مانتی نہیں، یعنی اس کی ماں کی جو مامتا ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو، خواہ وہ بھدا ہو، گندا ہو، جیسا بھی ہو، اس کے ساتھ ایک مادری تعلق جو ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس کے ناقص ہونے کو، کمزور ہونے کو، شارٹ کمنگز کا حامل ہونے کے باوجود اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہے، یہ ہے کسی چیز کی خامی کو دیکھ لینے کے باوجود اسے قبول کر لینا کہ بھئی خامی ہے تو ہوا کرے، ہمیں کیا ہے، تو ہمارے اکابر کی نا، ہے تو ہمارے مشائخ کی۔ کہنے والے کہتے ہیں صاحب اگر یہ بات غلط ہے اور اس وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہم جہنمی ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بات چونکہ ہمارے اکابر سے منقول ہے، تو اگر اس وجہ سے ہمارے اکابر جہنم میں جائیں گے تو ہمیں جہنم منظور ہے، ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں ہمارے اکابر نہیں ہوں۔ یعنی ایک چیز کی کمزوری جو کلام الہی سے دو دو چار کی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے باوجود اس کو سینے سے چمٹائے رکھنا، کیوں کہ یہ باپ دادا سے ہے۔ اصلاً یہ یعنی اگر باپ دادا سے کوئی گٹھڑی ملے رفقا محترم اور اس میں سانپ ہو اور سانپ اچانک نکل آئیں، تو کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہوگا جو اس گٹھڑی کو کہ یہ جو باپ دادا سے منتقل ہوئی ہو اس میں کوئی سانپ نکل آئے تو اس سانپ کو اس لیے گلے کا ہار بنا لے کہ یہ گٹھڑی وہ ہے جو میرے باپ دادا نے دی تھی، وہاں تو اس سے دور بھاگے گا۔ لیکن اگر عقائد کی گٹھڑی انہیں ملی باپ دادا سے اور ان کے اندر شرک کے بچھو ہیں، شرک کے سانپ ہے، شرک کا اس کے اندر کینسر ہے، تو وہ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ جی یہ باپ دادا سے گڑھڑی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اصلاً یہ کہ انہیں اللہ کا، اس کے مقام کا اور اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی ابدی زندگی کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ یا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہی ایمان ہوتا جو حیات دنیا کے ساتھ ہمارے اندازوں کے ساتھ وابستہ ہے تو کبھی ہم ایسا نہ کرتے۔ تو یہاں فرمایا کہ الا اعقابکم تنکسون، کہ وہ باپ دادا ان سے جو انہیں معیارات ملتے ہیں ان کو قیمتی جانتے ہوئے اور اللہ کی کتاب سے جو نقائص ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے باوجود ان کو نہیں چھوڑتے، اور اس کے باوجود تم ان کو اپنے سینوں سے لگائے رکھتے تھے۔ تو فرمایا مستکبرین بہی سامرن تہجرون، یہ ہے جہاں سے سامریت شروع ہوتی ہے۔ فرمایا مستکبرین، تم کلام الہی پر کیوں لبیک نہیں کہتے؟ کلام الہی پر اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ فرمایا مستکبرین، اس سے تمہاری چدراہٹیں ختم ہوتی ہیں۔ کلام الہی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے۔ کلام الہی جو ہے وہ سب کے اندر مساوات پیدا کرتا ہے، اخوت پیدا کرتا ہے، برابری پیدا کرتا ہے، بھائی چارے کا ماحول اور فضا پیدا کرتا ہے، اور دوسروں کی محنت کا استحصال کرنے والے دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا مان کر ان کے ساتھ ایک ہی صف میں بیٹھنا، نماز کے لیے تو بیٹھ جائیں گے لیکن عملی زندگی میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تمدن میں اور تمدنی ضروریات کے اندر بھی ان کو ایک صف میں اپنے ساتھ بٹھا لیں، یہ ممکن نہیں۔ تو فرماتے ہیں مستکبرین، کلام الہی سے تم کیوں بھاگتے تھے؟ تاکہ تمہاری چدراہٹیں قائم رہیں، اپنی چدراہٹوں کو قائم رکھتے ہوئے۔
اور آگے فرمایا بہی سامرن، اور آگے بڑھے تو کلام الہی کو مانا تو اس طرح مانا بہی سامر، کلام الہی کو قصوں کی کتاب بنا کر، قصے، کہانیاں، دل لگی کا سامان، داد دینے کی، داد و تحسین کی کتاب، نوازنے کی، بہی سامر، تو تم اس کلام الہی کے ساتھ رویہ سامری کا اختیار کرتے ہو۔ سامرا کا معنی ہوتا ہے قصہ بیان کرنا، اور وہ بھی بالخصوص رات۔ آج جو ہمارے ٹی وی کا اور جو ڈرامے، جو دل لگی کا سامان، تو پرانے دور کے اندر چوپال کے اندر، چوکوں، چوراہوں، چوپالوں کے اندر یہ آ کر بیٹھتے تھے اور اپنے بچھا لیتے تھے حقے، اور آج بھی، اور اس کے بعد پھر وہ قصہ گو وائز قصے سناتے، رستم کی داستان، سہراب کی داستان، فلاں کی، اور وہ ایک دل لگی کا سامان ہوتا تھا ہدایت اور رہنمائی کی بجائے۔ تو فرمایا بہی سامر، بنا لیا تم نے اس کلام الہی کو، بنایا، تمہارا رویہ کیا تم نے اپنا اس کلام الہی کے ساتھ سامر کا، اور سامر کے لیے کیا فرمایا؟ تحجرون، کلام الہی کو محجور کرتے ہوئے۔ حجر کہتے ہیں رفقائے محترم کسی جانور کو خاص طور پر یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو اس کے گلے کے رسے کو پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو وہ جانور جب اپنے گلے کی رسی سے اس کے پچھلے پاؤں کو آپ نے باندھ دیا، اب اس کو کہتے ہیں الدابۃ المحجورہ، یہ جانور محجور ہو گیا۔ محجور کا معنی تمہاری گرفت میں، تمہارے کنٹرول میں، بھاگ تو سکتا نہیں، نگاہ تو وہ اونچی نہیں کرے گا، نگاہ نیچی رکھے گا، اور اس کی قوت و طاقت چلنے کی وہ تمہارے ہاتھ میں آ گئی۔ تو بہی سامرن تحجرون، تم نے کلام الہی کو اپنی رسیوں میں جکڑ لیا، کلام الہی کو آزاد نہیں رہنے دیا۔ کلام الہی جو ہے وہ اپنے ہر فرقے نے کلام الہی کو اپنی رسیوں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی پسند اور ناپسند کی جو ان کی یعنی معیاری چیزیں ہیں ان کے اندر باندھ لیا۔ یہ جو عمل ہے یہ ہے سامرن تحجرون، کلام الہی کو قصوں کی کتاب بنا کر اپنی روایات کی یعنی شکنجوں میں، جکر بندیوں میں ان کو بند کر دینا۔ اور آگے فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولون ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ سامری یہ ہے، سامری کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے جب کلام الہی کو اس مقام پر پہنچایا تو ان سے پوچھو افلم یدبروا القول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ حق نہ رکھتا تھا، اس کا یہ حق نہ تھا کہ اس پہ تدبر کیا جاتا؟ یعنی اخبار پر، قصوں پر، کہانیوں پر تو سر دھنو، غور کرو، تدبر کرو، اور کلام الہی کو صرف ایک قصے کہانی کے طور پر، چسکے کے طور پر، ثواب کے طور پر پھر وہیں جا کر دھر دیا۔ تو کیا انہوں نے کلام الہی پر، قول پر تدبر نہیں کیا؟ تدبر کے یہ روادار نہیں ہے کہ کلام الہی پر تدبر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ کلام الہی پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کلام الہی پر اس لیے تدبر نہیں کرتے کہ کہیں کلام الہی پر تدبر کرنے سے ایسے حقائق ان پر منکشف نہ ہو جائیں جو ان کے باپ دادا پر منکشف نہیں ہوئے تھے، اور کہیں باپ دادا کے بارے میں یہ نہ کہنا پڑے اچھا تو وہ پھر نہیں سمجھے۔ جس طرح میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں رفقائے محترم کہ اگر آپ یعنی 5-10 بچوں کو کوئی ریاضی کا سوال دے دیں، اور وہ جو بچے ہیں کوئی قریشیوں کا ہے، کوئی سیدوں کا ہے، کوئی راجپوتوں کا ہے، کوئی جاٹ، اور ان میں سے ایک نائی کا بچہ، میراثی کا بچہ،
تو اب میراثی کا بچہ جو ہے اگر سوال کا صحیح جواب دے دے اور سادات کے بچے، قریشیوں کے بچے راجپوتوں کے نہ دیں، تو عمار صاحب کیا کریں؟ میراثی کے بچے کو کان پکڑا دیں، وہ پوچھے جی استاذ میرا گناہ، کہتے ہیں تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے سیدوں کو ذلیل کر دیا، تیرے صحیح نکالنے سے سیدوں راجپوتوں کے بچوں کی توہین ہو گئی ہے، یعنی تو نے کر کے یہ بتا دیا کہ یہ نااہل ہے، یہ کر نہیں سکتے، تو صحیح جواب تو نے دے کر ان کی توہین کی ہے، لہٰذا تجھے کان پکڑنے پڑیں گے، تجھے سزا دی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ المیہ رفقہ محترم جس میں امتیں گرفتار ہوتی ہیں۔ کلام الہی تو اس لیے تدبر نہیں کرتے کہ کہیں ان کے سامنے تو ایسے حقائق نہ آ جائیں جو ان کے باپ دادا کے سامنے نہیں۔ تو یہ رفقہ محترم سامری کا جو موضوع ہے، اور اس میں ہم بھی چونکہ سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، تو کل انشاءاللہ العزیز اسی سورہ المومنون کے اور سورہ طٰہٰ کے اندر سامری کا جو کردار ہے اور سامری کے کردار میں کس طرح امتوں کے اندر گوشالہ پرستی کو رواج دیا، اور ہمارے اندر بھی وہ ایک شکل میں موجود ہے، کل انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔